اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بد سلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام مشیر تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا، پھر دست بدست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا کہ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بادشاہ کی بات سن کر فرمانے لگے ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبد باز کہا اور آپ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی۔ اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا جب آپ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطان شہزاد محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزاد محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ دوستو اس کے آگے کا واقعہ آپ کو اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین میں اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔